إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة۔ آج انشاءاللہ ہم تفسیر القرآن کا سبق سورۃ الروم رکوع نمبر 6 پڑھیں گے، اور یہ اس سورت کا لاسٹ رکوع ہے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں ہم، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے جس نے خلقکم، پیدا کیا تم کو، من ضعف، کمزوری کی حالت میں، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس نے بنا دی کمزوری کے بعد قوة قوت، ثم جعل من بعد قوة، پھر اس نے بنا دی من بعد قوة، قوت کے بعد ضعفا و شیبہ، کمزوری اور بڑھاپا۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، اور وہ خوب علم والا ہے، قدیر، قدرت والا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قائم ہوگی قیامت، یقسم المجرمون، قسمیں کھائیں گے مجرم، ما لبثوا غیر ساعة، وہ قسمیں کھا کر کہیں گے نہیں وہ ٹھہرے دنیا میں غیر ساعة، سوائے ایک گھڑی کے، ہم تو چند لمحے دنیا میں رہے، کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح وہ سب بہکائے جاتے ہیں۔ وقال الذین، اور کہیں گے وہ لوگ، اوتوا العلم، کہ جو علم دیے گئے، والایمان، اور ایمان والے، لقد لبثتم، وہ کیا کہیں گے؟ وہ گواہی دیں گے، لقد لبثتم فی کتاب اللہ، کہ تم ٹھہرے ہو اللہ کی کتاب کے مطابق، لوح محفوظ کے مطابق، الی یوم البعث، اٹھنے کے دن تک، کہ تم تو کہتے ہو ہم دنیا میں ایک لمحہ رہے، تم دنیا میں علم کے مطابق جو بات ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنی پیدائش سے لے کر دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک تم دنیا میں رہے ہو۔ فہذا یوم البعث، پس یہ ہے دوبارہ اٹھائے جانے کا دن، یہ آگے ہے، تم جس کا انکار کرتے تھے، جس دن کو نہیں مانتے تھے، وہ دن آ گیا۔ فہذا یوم البعث، پس یہ ہے دوبارہ اٹھائے جانے کا دن۔ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم سب نہیں جانتے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ، تو اس دن نہیں نفع دے گا ان لوگوں کو، ظلموا، جن سب نے ظلم کیا، معذرتہم، ان کی معذرتیں، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ان سے مطالبہ کیا جائے گا، نہ ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنی معذرتیں پیش کرو۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بیان کی ہیں لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، من کل مثل، ہر طرح کی مثالیں۔ وَلَئِن جِئْتَهُمْ، اور بلا شبہ اگر آپ لائیں ان کے پاس، بِآیَةٍ، کسی بھی نشانی کو، لَيَقُولَنَّ، تو ضرور بالضرور وہ کہیں گے، الذین، وہ لوگ، کفروا، جن سب نے کفر کیا، ان انتم الا مبطلون، نہیں ہو تم سب مگر جھوٹ بولنے والے۔ کذالک یطبع اللہ، اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ، علی قلوب الذین، ان لوگوں کے دلوں پر، لا یعلمون، جو سب نہیں جانتے۔ فاصبر، آپ صبر کریں، ان وعد اللہ حق، آپ کا وعدہ سچا ہے، ولا یستخفنک، اور ہرگز نہ آپ کو ہلکا کر دیں، الذین، وہ لوگ، لا یوقنون، جو سب یقین نہیں رکھتے قیامت پر۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا، اور سورہ بھی یہاں پہ ختم ہو رہی ہے۔ آگے انشاءاللہ ہم سورہ لقمان پڑھیں گے اگلے لیکچر میں۔ یہ مختصر رکوع ہے، اس کی تھوڑا سا مفہوم اور تفسیر ہم دیکھتے ہیں۔ یہاں پر پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل کا ذکر کیا ہے۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، من ضعف، ایک کمزوری سے۔ انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل ہیں۔ اصل تخلیق تو انسان کی جو ہے وہ مٹی سے ہے، اور اس کے بعد پھر نطفے سے، پھر نطفہ جو ہے وہ لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس لوتھڑے، خون کا لوتھڑا، پھر اس سے بوٹی بنا دی جاتی ہے، پھر اس میں ہڈیاں پیدا کر دی جاتی ہیں، اور پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے ابھی انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس میں روح پھونکی جاتی ہے، پھر ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو انتہائی کمزور اور نحیف ہوتا ہے، انتہائی کمزور۔ اسی کمزوری کا یہاں پہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی کمزوری کی حالت میں انسان کو پیدا کیا کہ خود چل نہیں سکتا، خود کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتا، انتہائی کمزور، اور پھر اس کو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ پروان چڑھاتے ہیں کہ پھر وہ ایک بچہ بن جاتا ہے، پھر نوخیز ہوتا ہے، پھر نوجوان بنتا ہے،
اور پھر کمزوری کے بعد یعنی آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے بھرپور طاقتور جو ہے وہ بننا شروع ہوتا ہے، اور پھر بچپن سے کہولت اور شیخوخت سے گزرتے ہوئے بڑھاپے کی آخری حدوں کو جب وہ چھونے لگتا ہے، پھر طاقت کے بعد کمزوری آنے لگتی ہے۔ ایک وقت تھا کہ کمزور تھا، پھر وہ کمزوری ختم ہوئی، اس کی جوان ہوا، کڑیل بنا، بھرپور جوانی آئی، طاقتیں اور قوتیں آئیں، پھر آہستہ آہستہ وہ طاقتیں ختم ہونے لگیں، ان طاقتوں کے بعد کمزوری آنے لگی، جاننے کے بعد نہ جاننا شروع ہوا۔ پہلے دیکھنے کی طاقت تھی، اب دیکھنے کی صلاحیت ہے کمزور ہو گئی، سننے کی طاقت تھی، سننے کی صلاحیت بھی کمزور ہوتی جاتی ہے، چلنے کی طاقت بھی کمزور ہو رہی ہے، ٹانگیں، ہاتھ، پاؤں، جسم، پورے اعضاء جسم کے وہ آہستہ آہستہ کمزور ہونا انسان کے شروع ہو جاتے ہیں، بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ظاہری اور باطنی صفات میں تبدیلیاں جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر ہم اس قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا طاری کر دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین جو ہے وہ خوب جاننے والے ہیں ایک ایک چیز کو۔ یخلق ما یشاء، جو رب یہ سارے مراحل طے کر سکتا ہے، کیا وہ مارنے کے بعد تم کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ چل تو یہ چیز سمجھانا ہے نا کہ دیکھو جو رب ایک نطفے سے انسان بنا لیتا ہے، کس طرح ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں تمہیں لے جاتا ہے اور تم محسوس بھی نہیں ہوتا، اور یہ ساری تبدیلی ہو رہی ہوتی ہے یہ غیر محسوس طریقے سے۔ ایک دن میں ایک بچہ جو ہے وہ بڑا نہیں ہو جاتا، اس میں ایک دن کے بعد بلکہ ہفتے کے بعد بھی کوئی خاص تبدیلی اس میں نظر نہیں آتی، آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے سے جو ہے انسان میں تبدیلی ہوتی، ساری زندگی جو ہوتی رہتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہ اپنی کامل قدرت دکھاتے ہیں کہ جو رب یہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ تمہیں مارنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، اور وہ خوب جاننے والا ہے، اسے پتہ ہے ہر چیز کا کہ پیدا کرنے کے بعد دوبارہ جب وہ اٹھائے گا تو کس سے کس چیز کا حساب لینا ہے اس کو سب پتہ ہے۔ اب آگے اگلی آیتوں میں کفار کی ایک جہالت کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جس طرح قیامت کے دن جھٹلا دیتے ہیں، مکر جاتے ہیں باتوں سے، قیامت کے دن بھی اسی طرح وہ جس طرح دنیا میں جھوٹ بولتے ہیں اور انکار کر دیتے ہیں کئی چیزوں کا، قیامت کے دن بھی اسی طرح وہ دنیا میں رہنے کا انکار کر دیں گے، کہیں گے ہم تو رہے ہی نہیں دنیا میں۔ جس طرح دنیا میں انہوں نے بتوں کی عبادت کی اور کفر کیا اور جہالت پر کی، یعنی بہت بڑی جہالت کافروں کی یہ ہے نا کہ وہ شرک کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن سب سے بڑی جہالت یہ ہوگی کہ وہ قسمیں کھا کر کہیں گے کہ دنیا میں ہم تو ایک گھڑی رہے، ہم تو دنیا میں رہے ہی نہیں، کہ ہم پر حجتیں قائم کی جاتی ہیں، ہمیں تو مہلت ہی نہیں ملی، ہم پر یہ جو الزام لگایا گیا، ہم پر یہ جو فرد جرم عائد کی گئی ہے، ہم تو دنیا میں رہے ہی نہیں، ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں، یعنی قسمیں کھا کر یہ کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں نہیں رہے، ما لبثوا الا الساعۃ، ہم تو ایک گھڑی رہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، سب مجرم قسمیں کھائیں گے اور کیا کہیں گے، ما لبثوا غیر ساعۃ، کہ ہم تو صرف ایک گھڑی رہے، كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ، اسی طرح وہ سب بہکائے جاتے ہیں۔ اس طرح دنیا میں بہت بڑی جہالت یہ کر رہے ہیں کہ کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھ رہے اور اللہ کی بغاوت اور نافرمانی میں وہ ساری زندگی گزار رہے ہیں، وہاں جا کر قیامت کے دن بھی سب سے بڑی بے وقوفی اور جہالت یہ کریں گے کہ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں رہے ہی نہیں۔ کیوں یہ کہیں گے؟ اس لیے کہ ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں، ہم تو بس ایک گھڑی رہے، اسی گھڑی میں ہم نے جو کیا اپنے ذہن اور عقل کے مطابق کیا، ہمیں تو کسی نے نہیں بتایا، ہم پر تو کوئی حجتیں تمام نہیں ہوئی، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آتا، کوئی سمجھانے والا آتا، کوئی تنبیہ کرنے والا آتا، ہمیں روکا جاتا ہے اس کام سے تو ہم رک جاتے۔ تو ان کی اس بات کی تردید کریں گے وہ لوگ جو علم والے تھے، اوت العلم، جن کو علم دیا گیا، علم والے اور ایمان والے، وہ کیا کہیں گے، لقد لبثتم فی کتاب اللہ، یقیناً تم ٹھہرے ہو اللہ کی کتاب کے مطابق، یعنی علم والوں کی ہر وقت بات اللہ کی کتاب حوالے کے ساتھ ہوتی ہے، دلیل کے ساتھ ہوتی ہے، اپنی عقل اور منطق کے ساتھ وہ بات نہیں کرتے بلکہ دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ اللہ کی کتاب لوح محفوظ کے مطابق جو علم ہے اس علم کے مطابق تم دنیا میں دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک تم دنیا میں رہے ہو، یعنی اپنی پیدائش سے لے کر دوبارہ، یعنی
پیدائش سے لے کر ساری زندگی تم نے گزاری، کسی کی 60 سال، کسی کی 70 سال، 100 سال، جتنی بھی عمر تھی کسی کی، وہ اپنی عمر بھی گزاری اس نے، پھر دوبارہ بھی اسی دنیا میں ہی رہے نا، تمہارے جسم دنیا میں رہے، دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک تم دنیا میں رہے ہو، الی یوم البعث فہذا یوم البعث، بس یہ دوبارہ اٹھائے جانے کا دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا، جس کی تیاری کے لیے تمہیں متنبہ کیا جاتا تھا کہ دوبارہ اٹھنا ہے اور اس ساری زندگی کا حساب دینا ہے۔ تم اس دن کو جھٹلا دیا کرتے تھے اور آج دنیا میں رہنے کو جھٹلا رہے ہو۔ جب دنیا میں رہتے تھے تمہارے حواس قائم تھے، تمہاری زندگی تھی، قوت اور طاقت تھی، اقتدار تھا، تمہارے پاس اختیار تھا، سب کچھ تھا، تمہیں اسی دن سے ڈرایا جاتا تھا، تمہیں بتایا جاتا تھا کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اور پھر اٹھ کر اس گزارنے والی زندگی کا تم نے حساب دینا ہے، لہٰذا تم اللہ کی نافرمانی نہ کرو، ظلم اور زیادتیاں نہ کرو، انصاف کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی کو گزارو، کمزور پر ظلم نہ کرو، کسی کا حق نہ مارو، کسی کے ساتھ ناجائز جو ہے وہ معاملات نہ کرو، کسی کے مال میں کمی بیشی نہ کرو، کم نہ ناپو، کم نہ تولو، زیادتیاں نہ کرو، زنا نہ کرو، چوریاں نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، غیبتیں نہ کرو، بددیانتیاں نہ کرو، خیانتیں نہ کرو، جن جن کاموں سے تمہیں روکا جاتا تھا، ساتھ یہ کہہ کر کہ یوم البعث آنے والا ہے، دوبارہ اٹھنے کا دن آنے والا ہے، اس دن میں اس ساری گزاری ہوئی زندگی کا تم سے حساب لیا جائے گا، اس وقت اس زندگی میں تم اس دن کو ہی جھٹلا دیتے تھے۔ فہذا یوم البعث، یہی ہے نا وہ بعث کا دن، وہ قیامت کا دن یہ ہے جس قیامت کو تم دنیا میں جھٹلاتے تھے، اور آج اس دنیا کی زندگی کو جھٹلا رہے ہو۔ یعنی دیکھیں نا، دنیا میں رہتے ہوئے جن کی حالت یہ ہے کہ قیامت کو جھٹلا رہے ہیں، جب قیامت کا دن آئے گا پھر دنیا کی زندگی کو جھٹلائیں گے، کہیں گے ہم تو بس ایک لمحہ ہی رہے۔ علم والے، ایمان والے اللہ کی کتاب کے مطابق ان کو بتائیں گے، جواب دیں گے کہ تم دنیا میں رہے ہو، فہذا یوم البعث، یہ آ گیا وہ اٹھنے کا دن، وہ قیامت کا دن، وہ حساب و کتاب کا دن آ گیا۔ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم سب نہیں جانتے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا، پس اللہ فرماتے ہیں وہ دن تو وہ ہوگا، لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، نہیں فائدہ دے گا وہ دن ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا۔ اس کائنات کا سب سے بڑا ظلم شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اگلی سورہ میں آ رہا ہے، ان الشرک ووصینا الانسان بوالدیہ۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا جرم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا جرم ہے۔ تو جس نے ظلم کیا ان کو کوئی بھی ان کی نیکی، کوئی بھی عمل، کوئی بھی انسانیت کی خیر خواہی ان کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ یومئذ لا ينفع الذین ظلموا معذرتهم، ان ظالموں کو ان کی معذرت، ان کے عذر اور بہانے، وہاں جا کر معذرتیں کریں اور معافی مانگیں، اس وقت معافی مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ظالموں کو ان کی معذرتیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ اس دن کیا چیز فائدہ دے گی؟ نہیں، ظالم لوگوں کو معذرت فائدہ نہیں دے گی، اور اس دن فائدہ کس چیز کا ہوگا؟ یوم ینفع الصادقین صدقہم، پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں سورہ مائدہ میں، اللہ فرماتا ہے یوم ینفع الصادقین صدقہم، سورہ مائدہ کا آخری رکوع ہے، یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ وہ دن ہے کہ جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی۔ اور اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ اللہ کی توحید۔ موحدین کو، اللہ کی توحید ماننے والوں کو اس دن فائدہ ہوگا، جنہوں نے اللہ کو مشکل کشا سمجھا، اللہ کو حاجت روا سمجھا، نفع نقصان کا مالک اللہ کو سمجھا، اپنی پیشانی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکائی، دعا مانگی تو اللہ سے، پریشانیوں کو حل مانگا تو اللہ سے، شکرانے کے لیے نفل پڑھے تو اللہ کے سامنے، سجدہ کیا اللہ کے سامنے، رکوع کیا اللہ کے سامنے، ہاتھ پھیلائے قیام کیا اللہ کے سامنے، عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، قربانی کی انہوں نے اللہ کے لیے، نظر، منت، نیاز، ساری چیزیں اللہ کے لیے انہوں نے کی۔ جنہوں نے اللہ کی توحید میں شرک نہیں کیا، کائنات کی سب سے بڑی سچائی کو اپناتے رہے، یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ اس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی، اور ظالموں کو معذرتیں بھی فائدہ نہیں دیں گی، جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے اللہ کے نافرمانی کی، اور باقی بھی ظلم ہے، کسی کا حق مارنا بھی ظلم ہے، کسی کو ناجائز تھپڑ مارنا، کسی کو گالی دینا، کسی پر بہتان لگانا، الزام لگانا، کسی کا حق کی زمین پر قبضہ کر لینا، یہ بھی سارے ظلم ہیں۔ ظالموں کو اس دن معذرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور ان سے مطالبہ ہی نہیں کیا جائے گا کہ تم معذرت کرو۔
دنیا میں تو ہے نا مطالبہ کسی بھی مجرم سے کہ اپنے جرم کو چھوڑے، توبہ کرے، معافی مانگے، اللہ سے معذرت کرے، انسان سے بھی معافی مانگے کہ جس کے ساتھ اس نے ظلم اور زیادتیاں کی، اور اللہ رب العالمین کے سامنے بھی توبہ اور استغفار کرے تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ لیکن قیامت کا دن وہ ہوگا کہ خود معذرت کریں گے تو قبول نہیں ہوگی، نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی، نہ ہی ان سے اس بات کا مطالبہ کیا جائے گا کہ تم معذرت کرو۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، خدا فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن میں کھول کھول کر اپنی مثالیں بیان کی ہیں، من کل مثل، ہر طرح کی مثال ہم نے بیان کر دی ہے۔ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ، اور بلا شبہ اگر لائیں ان کے پاس آپ نشانی، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، کافر پھر کہیں گے کہ یہ سب جھوٹ بولنے والے ہیں۔ یعنی کافروں کا بار بار جو مطالبہ تھا کہ ہمیں حصی معجزہ چاہیے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر معجزات آئے تھے، ہاتھ کو وہ بغل میں ڈال کے باہر نکالتے تھے، چمکنے والا بن جاتا تھا، عصا پھینکتے تھے تو سانپ بن جاتا تھا، اور بھی کئی ساری ان کو جو ہے وہ 9 نشانیوں کا ذکر جو آیا ہے پیچھے، مختلف قسم کے جو حصی معجزے جو دیکھے جا سکتے تھے، ان معجزوں کا مطالبہ مشرکین مکہ بھی کرتے تھے کہ ہمیں بھی اسی طرح کا معجزہ دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس قرآن میں ہم نے صرف ایک مثال نہیں، کلی مثل، ہر طرح کی مثالیں دی ہیں غور و فکر کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ یہ معجزے صرف جو ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، صرف دیکھنے والے معجزے نہیں ہیں، یہ قرآن ایسا معجزہ ہے کہ جو غور و فکر کرے، معجزات سے بھری ہوئی کتاب ہے، اور اس سے بڑا معجزہ کوئی اور ہے نہیں۔ لیکن ہم اگر اس طرح کے معجزے دیں جو حصی معجزے تھے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے معجزے، تو انہوں نے دیکھ کر کون سا مان لیا تھا؟ انہوں نے تو جب لاٹھی کو سانپ بنتے دیکھا تو کیا کہا کہ یہ تو جادو ہے، یہ تو نظر بندی ہے۔ یعنی جادو تو وہ ہوتا ہے نا جیسے جو نظر بندی ہو، کہ جو دکھنے میں حقیقت نہیں بدلتی، بلکہ حقیقت نہیں بدلتی، دکھنے میں چیز بدل جاتی ہے، نظر بندی ہو جاتی ہے۔ کہ یہ قرآن جو ہے اس وقت جو تمہیں معجزے دیے جا رہے ہیں، یہ نظر بندی والے نہیں ہیں، بلکہ عقل مندی والے ہیں۔ عقل مندی سے سمجھو، ان کو غور کرو، غور و فکر کا مقام ہے تمہارے لیے، غور کرو اور سمجھو۔ اس وقت جو ایک غور و فکر کا مقام تھا نا انسانیت کا، وہ ایک پیک پر تھا، جو یونان کا فلسفہ تھا، اور اس وقت جو انسان جو ہے وہ غور و فکر کر رہے تھے، تو ان کے غور و فکر کا مقام اپنے عروج پر تھا، تو اس لیے وہی کلام دیا گیا۔ دیکھیں نا اس وقت لوگوں کو اپنی کلام دانی پر بڑا ناز تھا، بڑے بڑے شاعر ہوا کرتے تھے، شاعری کے مقابلے ہوتے تھے، اور اس کو جو ہے اپنا بہت بڑا فن سمجھتے تھے۔ جو بڑا شاعر ہوتا، بڑا اچھا کلام کرنے والا، اس کو انعامات اور اعزازات دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وقت ایسا کلام دیا گیا کہ اس پر غور کرو۔ تم ابھی غور کر رہے ہو نا شاعروں کے کلام پر، یونان کے فلسفے پر، اور اس وقت آج بھی ہے کہ جس طرح سائنس کے عروج کا دور ہے، ٹیکنالوجی کے عروج کا دور ہے، سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی جتنی باتیں 1400 سال پہلے جو ہے وہ قرآن نے بتائی ہیں۔ سائنس تو آج سمندروں کی گہرائیوں میں جا کر کئی چیزوں کا جو ہے وہ تجزیہ کر رہی ہے، قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دی ہے۔ یہ چیونٹیاں، یہ شہد کی مکھی، ہم نے ابھی دورہ تفسیر میں ساری چیزیں پڑھی ہیں نا پیچھے، جن کا ذکر آیا ہے، شہد کی مکھی کا، اور اسی طرح چیونٹیوں کا، کئی اور جانوروں کا، اور اسی طرح سمندروں کی گہرائیوں کا۔ کئی چیزیں قرآن کی ایسی ہیں کہ جہاں تک ابھی سائنس بھی نہیں پہنچی، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ علم نباتات ہو، علم فلکیات ہو، علم حیوانات ہو، تمام چیزوں میں قرآن نے جو چیزیں بتائی ہیں 1400 سال پہلے، سائنس آپ پہنچ رہی ہے۔ اسی طرح علم جنین ہے، ابھی پڑھ کے آ رہے ہیں اللہ نے کس طرح کمزوری سے پیدا کیا، ایک جو ہے نطفے سے ماں کے رحم میں رکھا اس کو، ٹھیک ہے نا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کو مراحل سے گزارا۔ وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَا يَقُولُنَّ، آپ ان کے پاس ساری نشانیاں لے کے آ جائیں، حصی معجزے سارے لے کے آ جائیں، یہ جھٹلا دیں گے، یہ کہیں گے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ جادو۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر انہوں نے کہا تھا کہ یہ جادو ہے، جھوٹ ہے، تو یہ بھی ساری نشانیوں کو دیکھ کر کہیں گے کہ یہ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ، اللہ نے اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں ان لوگوں کے دلوں پر، لا يعلمون، جو سب نہیں جانتے، جو پہلی دفعہ نہیں مانتے، نہیں ایمان لے کر آتے، اللہ تعالیٰ ان سے پھر جو حق قبول کرنے کی صلاحیت ہے، اللہ تعالیٰ اس صلاحیت کو ہی ختم کر دیتے ہیں۔ فَاصْبِرْ، تو آپ صبر کریں، آپ صبر کریں، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچ ہے۔
وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ، ہرگز آپ کو ہلکا نہ بنا دیں وہ لوگ جو لا یقین، جو یقین نہیں رکھتے، کہیں آپ کی باتیں، آپ کے دلائل کو یہ لوگ ہلکا نہ کر دیں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ اس قدر صبر اور استقامت کا دامن تھامیں کہ کہیں یہ پروپیگنڈا کرنے والے، یہ فتنے باز لوگ آپ کی باتوں کے وزن کو ہلکا نہ کر دیں۔ مثلا اب ایک مثال سے سمجھے نا، اس کو ایک بندہ علمی طور پر بات کر رہا ہے، علم والا ہے، اس کے پاس دلائل ہیں، آپ اس کے ساتھ بات کرتے ہیں، وہ علمی پوائنٹ بیان کر رہا ہے، دلائل دے رہا ہے، تو آپ جو ہے اس کے علم کو دیکھ کر اپنے آپ کو ہلکا سمجھتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ہلکا سمجھنے لگتے ہیں کہ آگے جس سے بات ہو رہی ہے نا، وہ بندہ بڑے علم والا ہے، سمجھ بوجھ والا ہے، وہ جو ہے علم کی بنیاد پر بات کر رہا ہے۔ ہم جب اس کو دیکھتے ہیں تو اپنے آپ کو اس علم کے مقابلے میں ہلکا پاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن جو فتنے باز لوگ ہوتے ہیں، پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس علم والے بندے کے خلاف باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں، کبھی اس کو جھوٹا کہیں گے، کبھی اس کو جادوگر، کبھی اس کو ساحر، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ان لوگوں نے۔ اب اس وقت کیا ہوتا ہے کہ ایک علم والا بندہ، اس کے مقابلے میں جب فتنے باز لوگ آ گئے، اس کی بات کسی کو سننے نہیں دی جا رہی، پہلے سے ہی پروپیگنڈا کر کے کہ اس کی بات نہیں سننی، یہ تو جادوگر ہے، اس کی بات نہیں سننی، یہ تو ہے ہی جھوٹا، کیوں نہیں سننی کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے۔ اب اس وقت اس علم والے بندے کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ صبر کا دامن تھامے، وہ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے۔ اب وہ علم والا بندہ بھی سمجھنے لگتا ہے نا کہ یار کیا ہو گیا، میری بات تو کوئی سن ہی نہیں رہا، میں تو کسی بھی نئے بندے کو بھی جا کے بتاتا ہوں، وہ پہلے سے ہی کہہ رہا کہ یہ جھوٹ ہے، سننے کے لیے تیار ہی نہیں، میرے خلاف کتنا بڑا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس وقت اس علم والے بندے کا یہ امتحان ہوتا ہے کہ وہ صبر کا دامن تھامے، وہ متذبذب نہ ہو، وہ پریشان نہ ہو، وہ اپنے اندر دل میں جو ہے وہ غمگین نہ ہو، ڈپریشن کا شکار نہ ہو، وہ مایوس نہ ہو، وہ اپنے کام کو ہلکا نہ سمجھے، وہ یہ نہ کہے کہ میں کس کام میں پڑ گیا، میری تو بات کوئی ماننے والا ہی نہیں، میرے تو کوئی ساتھ دینے والا ہی نہیں۔ تو پیغمبروں کو یہی صبر کی تلقین کی گئی ہے نا، ہر پیغمبر کو یہ کہا گیا، آگے آئے گا نوح علیہ السلام کو کہا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہی تلقین کی، فاصبر ان وعد اللہ، اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے، فتح آپ کی ہوگی، نصرت آپ کی ہوگی، لوگ آپ کے ساتھ آئیں گے، لوگ آپ کی اس دعوت کو قبول کریں گے، اور یہ پورا مکہ، اس میں آپ کا اقتدار ہوگا، یہ بیت اللہ جو 360 بتوں کا مرکز بنا ہوا ہے، یہ اسلام کا مرکز بنے گا، اس کے تالے کی چابیاں آپ کے ہاتھوں میں ہوں گی، نصرتیں اور فتحیں آپ کا مقدر بنے گی۔ اللہ کے وعدے سب سچے ہیں، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ فاصبر، صبر کرنا ہے، لا یستخفنک، کہیں آپ کی باتوں کو یہ ہلکا نہ بنا دیں، آپ کہیں آپ ان کے پروپیگنڈے میں آ کر اپنے آپ کو، اپنے دلائل کو، اپنے علم کو آپ ہلکا نہ کر بیٹھیں۔ یہی ہوتا ہے نا کہ جب بندہ بے صبری میں آ جائے، پھر اس کو اپنی باتیں، اپنے دلائل، اپنی گفتگو کا انداز اس کو ہلکا لگنے لگتا ہے، کہتے ہیں میری باتوں کا تو کوئی وزن ہی نہیں۔ ٹھیک، اگلے بندے یہی پروپیگنڈا کر رہے ہیں نا کہ اس کی بات کا وزن نہ رہے، بات علم والی ہے، بات عقل میں آنے والی ہے، بات سمجھ میں آنے والی ہے۔ دیکھیں نا، قرآن سے بڑے عقل والی بات کہاں ہو سکتی ہے؟ قرآن سے بڑے علم والی بات کہاں ہو سکتی ہے؟ یعنی اتنے بڑے علم والی بات، اتنے بڑے سمجھ میں آ جانے والی بات، عقل میں آنے والی بات، اس کے مقابلے میں اگر پروپیگنڈے ہیں، فتنے ہیں اور فساد ہیں، اور اس کو اڑانے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، تو تب بھی یہ خطرہ لاحق ہے کہ کہیں آپ اپنے اس علم والی بات کو ہلکا نہ بنا لیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آج ہمارے لیے بھی ہے نا کہ جب ہم دین کی طرف بلائیں، لوگوں کو توحید کی طرف بلائیں، لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں، تو سامنے جب فتنے ہوں، فساد ہوں، مخالفتیں ہوں، پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا نا کہ دین والے، علم والے اپنے آپ کو ہلکا بنا لیں گے۔ آج حالت یہی ہے نا کہ علم والوں کو، دین والوں کو ہلکا بنا دیا گیا، جن کے پاس کائنات کا سب سے بڑا علم ہے، ان کو کائنات کا مظلوم ترین شخص بنا دیا گیا ہے۔ اور پھر ظلم پہ ظلم یہ ہے کہ اس خصوصاً ہمارے ملک پاکستان میں جتنے بھی فتنے اور فساد ہیں، جو فتنے اور فساد برپا کرنے والے دین سے بیزار لوگ جو ہے، دین سے بیزار، بلکہ اللہ رب العالمین
کا بھی انکار کرنے والے، لا دینیت کی طرف ملحد جو بنتے جا رہے ہیں، ان ملحدین کا کردار یہ ہے کہ وہ ہمارے اس ملک میں جتنے بھی فساد ہیں اور فتنے ہیں اور جتنے بھی جہالتیں ہیں، اس جہالت کا ذمہ دار علماء کو ٹھہراتے ہیں، ذمہ دار ان مدارس والوں کو، دین والوں کو، علم والوں کو ٹھہراتے ہیں، اور بڑے دھڑلے سے لوگوں کو کہہ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جتنے بھی فساد ہے اور فساد کی جڑ جو ہے وہ یہ مولوی ہے، یہ دیندار لوگ ہیں۔ دیکھیں پچھلے دنوں کسی نے غالباً میری پوسٹ پہ یا کسی پہ کمنٹ کیا ہوا تھا، ایک بندے نے ملحد قسم کا، مطلب ہمارے ملک کی جتنی بھی بربادی ہے نا، ہم جتنا بھی دنیا سے پیچھے ہیں، اس کا سبب یہ دیندار لوگ ہیں۔ اس نے تو لفظ بھی کوئی اس طرح کے بولے جس میں اہانت تھی دینداروں کی، یہ لوگ ہیں، ان کی وجہ سے ہم دنیا سے پیچھے ہیں۔ اور میں نے کہا تم دیکھو ملک کی باغ دوڑ، اس ملک کی حکمرانی کیا دینداروں کے پاس ہے؟ تم تو دینداروں کو، کسی عالم کو اسمبلی میں نہیں آنے دیتے جو دین کی بات کرے، جو جہاد کی بات کرے، جو حق کی بات کرے، جو فلسطین کے حق کی بات کرے، تو ان کی بات کو نہیں آنے دیتے۔ سارے ملک کی حکمرانی تو ان کے پاس ہے نا، جو بے دین ہیں، جو ملحد ہیں، جو تمہاری باتیں کرنے والے ہیں، جو نماز قرآن کی بات کرنے والے نہیں، جو اللہ کے احکامات کی باتیں کرنے والے نہیں، ملک کی حکومت اور حکمرانی تو ان کے پاس ہے، اور تم جو ہے ذمہ دار ٹھہراتے علماء کو، دینداروں کو۔ اگر دینداروں کے پاس ہو حکمرانی، وزیر اعظم کوئی مدرسے کا کوئی شیخ الحدیث نہیں بیٹھا ہوا، تم جیسا ہی ہے، نام کا مسلمان، انہی کے پاس ہی ہے نا سب کچھ، اور ذمہ داری ڈال دی ان پر، علماء پر، مدارس پر۔ اب دیکھیں نا ہمارے ملک کا المیہ ہے کہ مدارس کے لیے، مساجد کے لیے، علماء کے لیے زیرو بجٹ ہے، کوئی بجٹ نہیں۔ کیا مدارس، ہماری حکومت مساجد کے اماموں کو تنخواہیں دیتی ہے، خطیبوں کو تنخواہیں دیتی ہے، جامعات میں، مدارس میں پڑھانے والے علماء کو تنخواہیں دیتی ہے، کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، زیرو بجٹ ہے، اور پھر ساری ناکامی کا وبال علماء پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ فتنہ، یہ فساد، اور اسی کے مقابلے میں دینداروں کو صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تو یہی تھا نا، بات نہیں ماننی، اور پروپیگنڈے اور فتنے کیا کہ ساری ناکامی کا سبب یہ ہیں دین والے۔ تو اللہ نے کہا فصبر، آپ صبر کریں، اللہ کے وعدے سچے ہیں، آپ کی باتوں کو کہیں ہلکا نہ بنا دے، آپ اپنے آپ کو ہلکا نہ سمجھنے لگے۔ آج دینداروں کو، مدارس کے طلباء کو بھی یہی نصیحت ہے، اگر آپ کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے، دین کے ساتھ ہے، آپ اپنے آپ کو ہلکا نہ سمجھیں۔ بہت بڑا مقام ہے آپ کا اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں، بہت بڑا مقام ہے اللہ کے ہاں آپ کا اگر آپ دین والے ہیں، اگر آپ نماز والے ہیں، اگر آپ قرآن والے ہیں۔ ٹھیک ہے دنیا آپ کا قدر نہ کرے، دنیا میں آپ کے خلاف فتنے ہو رہے ہوں، آپ اپنے آپ کو ہلکا نہیں سمجھنا آپ نے، ٹھیک ہے نا۔ بلکہ مجھے وہ یاد آئے الفاظ شیخ عاطف کے، جو ایک موٹیویشنل سپیکر ہیں، آپ نے بھی سنے ہوں گے ان کی باتیں، المدرار انسٹیٹیوٹ کے وہ آنر ہیں، بڑی زبردست باتیں کرتے ہیں۔ وہ خصوصاً مدارس کے بچوں کہتے ہیں میں مدرسے کے بچے کو کہتا ہوں تو ہلکا نہ لے اپنے آپ کو، تم نے ہلکا نہیں سمجھنا اپنے آپ کو، تم نے اگر خود اپنے اندر ہی سمجھ لیا کہ میں چھوٹا ہوں، میں ہلکا ہوں، میں تو دنیا کے دوڑ میں برابر ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر تو اپنی بات کو منوائے گا کیسے، لوگوں کو کیسے کنونس کر کے اپنی طرف لے کے آئے گا، جب تو اپنے اندر سے ہی سمجھ لے گا کہ میں تو دنیا سے پیچھے رہ گیا۔ تیرے پاس قرآن ہے، تیرے پاس کائنات کا سب سے بڑا علم ہے، ٹھیک ہے نا، جس کے پاس علم ہے قرآن کا، کائنات کا سب سے بڑا علم ہے، سب سے بڑی دولت ہے، اور اس کو پا کر پیچھے سورہ یونس میں آتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس قرآن کو لے کر تم فَلْيَفْرَحُوا، اسی قرآن کے ساتھ خوش ہو جاؤ، اس قرآن کے ساتھ خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے ہماری قسمت سب سے اچھی لکھی ہے۔ کہیں اپنے آپ کو ہلکا بنا کر یہ نہیں سمجھنا کہ ہماری قسمت میں تو یہی تھا، ہماری قسمت میں تو دنیا نہیں آ سکی، دولتیں نہیں آ سکیں، عہدے نہیں آ سکے، دنیا کے جو دنیا داروں کو مقام مل رہے ہیں، لوگ ان کے آنے پر استقبال کرتے ہیں اور پھول ڈالتے ہیں اور فلاں چیزیں ملتی ہیں، یہ دنیا ہے، ختم ہو جانے کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہا کرتے تھے رضینا بقسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعر پڑھا کرتے تھے، رضینا بقسمت الجبار فینا، جبار رب نے جو ہمارے بارے میں قسمت کے فیصلے کیے ہم اس پر راضی ہیں۔ کیا کہا؟ لنا علم، اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، کائنات کا سب سے بڑا علم دیا،
لنا علم، ہمارے لیے علم ہے، وللجہال مال، اللہ نے جاہلوں کو مال عطا کیا ہے، ان المال یفنى عن قریب، مال ان قریب فنا ہو جائے گا، وان العلم یبقى لا یزال، علم باقی رہنے والا ہے، علم کو زوال نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے اپنے آپ کو ہلکا نہیں سمجھنا، اپنے آپ کو جب خود ہلکا سمجھ لیں گے تو پھر ہماری بات کا وزن نہیں ہوگا۔ یہ صبر ہوتا ہے اس وقت، امتحان ہوتا ہے جب فتنے ہو رہے ہوں، جب آپ کے خلاف پروپیگنڈے کیے جا رہے ہوں، تو آپ نے ابھی ہلکا نہ لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کے اندر جو ہے تکبرانہ مزاج آ جائے۔ تکبرانہ مزاج بھی اسلام کو پسند نہیں ہے، علم پر تکبر بھی نہیں کرنا، لوگوں کو حقیر نہیں سمجھنا، ٹھیک ہے نا؟ ایک دونوں ایکسٹریم ہے نا، ایک ایکسٹریم لیول یہ ہے کہ آپ متکبر بن جائیں، آپ کہیں کہ میرے پاس علم، میں تو بڑا نمازی، باقی سارے بے نماز، اس میں آپ تکبر میں آ کر لوگوں کو حقیر سمجھنے لگ جائیں، ان کی غیبتیں کرنے لگ جائیں، یہ مزاج بھی اسلام کو پسند نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ دنیا داروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو اس قدر ہلکا بنا لیں اور یہ کہیں کہ میں تو ہوں ہی حقیر، یہ اعلیٰ ہے، یہ فلاں، نہیں، اللہ کے ہاں بڑا مقام اور مرتبہ ہے، آپ کی عزت ہے۔ آپ دنیا داروں سے، دولت والوں سے، ان کے سامنے آپ نے ہاتھ نہیں پھیلانا، ان کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھنا، اپنی عزت نفس کا خیال رکھنا ہے، بھیک نہیں مانگنی کسی سے، اگر مجبوری بن جائے، پریشانی آ جائے، حالات بدلتے، اللہ سے مانگیں، ٹھیک ہے نا؟ اپنی صلاحیتیں اور وسائل اور اسباب کو استعمال کریں، رزق کے ذمہ دار اللہ رب العالمین ہے، کسی دولت والے کے ہاتھ میں اللہ نے ہمارا رزق نہیں رکھا، آپ اللہ سے مانگیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ اپنے جو علمی بات کر رہے ہیں، دلیل پر بات کر رہے ہیں، اس کو آپ ہلکا نہ سمجھیں، چاہے لوگ آپ کے ساتھ خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں، آپ کو جو برا بھلا کہتے ہیں، آپ کو جھوٹا کہتے ہیں، آپ کے پاس علم ہے، دلیل ہے، تو آپ کے پاس سچائی موجود ہے۔ لا یوقنون، جو یقین نہیں رکھتے، آخرت پر جن کا ایمان نہیں ہے، وہ لوگ اپنے پروپیگنڈے اور اپنے فتنے اور فساد میں کہیں آپ کی باتوں کو، آپ کے دلائل کو وہ ہلکا نہ بنا دیں، آپ نے صبر کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صبر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔